نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اور قرآن کریم کے 25ویں پارے کے چوتھے رکوع کی درمیانی آیت میں سے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی معنی اور مفہوم کے متعلق آپ حضرات کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اکابرین کے فرامین کی روشنی میں چند ضروری اور اہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ماہ محرم الحرام میں بے شمار ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوبین کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی خاص رہا. ہم اور آپ جنہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن کی فضیلتیں قرآن نے بیان فرمائی ہے، جن سے محبت کرنے کا اور بہت زیادہ عقیدتیں رکھنے کا قرآن کریم نے حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے بہت ہی زیادہ خلاصے فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ ماہ محرم الحرام میں کثرت سے ہوتا ہے. جمعہ میں خطابات اسی عنوان سے ہوتے ہیں. بالخصوص عاشوراء کے موقع پر مناقب اہل بیت اطہار، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اعوان و انصار کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. آج میں نے جس چیز کو موضوع بنایا ہے اس کا تعلق اہل بیت اطہار
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آپسی محبتوں سے ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے، بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں اور ان کے خلاف میں گفتگو کرتے ہیں، بعض بند الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں، بعض علی الاعلان گفتگو کرتے ہیں، اور بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کے قائل نہیں، ان کے مقامات کے قائل نہیں، اور ان کی شہادت کو سیاسی جنگ کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں اسلام کے مخالفین میں سے نہیں، بلکہ یہ دونوں اللہ کی وحدانیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے اور اکابرین اہل سنت نے ہمیشہ اپنا موقف یہی رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ یہ عظمتوں اور رفعتوں کے حامل ہیں، اہل بیت اطہار بھی عظمتوں اور رفعتوں کے حامل ہیں۔ فضیلت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی فضیلتوں کا بیان جتنا فرمایا ہے، اتنا ماننا، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا، یہ عقیدہ رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین کا سبب بنے، یا ایسے الفاظ نکال دیں جو اہل بیت اطہار کی توہین کا سبب بنے، یہ چیزیں ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی ہو۔ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اہل بیت اطہار کی فضیلتیں اور ان سے محبتوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر اسی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اعمال کو ظاہر فرمایا، ان کی عبادتوں کے تذکرے، ان کی سخاوتوں کے تذکرے، ان کی ریاضت و مجاہدات کے تذکرے، ان کے ایثار و قربانی کے تذکرے، یہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ان کے عمل میں اتنا اخلاص تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار اور اعلان بھی فرمایا۔ اسی طرح دوسری طرف اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کی عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے محبوب رب ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے تقوی و طہارت میں کوئی شک نہیں، جن کی رفعتوں میں کوئی شک نہیں۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار اور اصحاب کے تعلق سے جو خلاصہ فرمایا، اس خلاصے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس پر اکابرین کی بڑی تحقیق ہے، لاکھوں کی تعداد میں احادیث موجود ہے، جہاں اہل بیت اطہار کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں، وہیں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت میں بھی احادیث موجود ہیں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کو دو فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان کا حسبی اور نسبی تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس خلاصے کے بعد میں اس بات کو آپ کے درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی افضل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار بھی افضل ہیں۔ اب ان میں جو فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان فضیلتوں کو لے کر کسی کی توہین کرنا، اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار بھی کرنی چاہیے جو اہل بیت اطہار کی یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گستاخی کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوں یا اپنی عقیدتوں کا حصہ سمجھتے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، ان کی آپس میں محبتیں بڑی تھیں، ان کے آپسی تعلقات تھے، اور تعلقات صرف ایمانی رشتے تک انہوں نے باقی نہیں رکھے تھے، بلکہ ان کے تعلقات ایسے بھی تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں شادی بیاہ بھی کیا ہے۔ آگے ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے تھے، اور کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کے ذریعے ایک طرف جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ میں نے تلاوت کی، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے قرابت داروں سے محبت کا جو اعلان کروایا گیا، اس آیت کریمہ کے حصے کو بھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اور جو سابقین اولین مہاجر اور انصار ہیں اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ہر انسان کے بس کے باہر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے راضی ہوتا ہے جو بندے اس کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں۔ نہ صرف راضی ہوتا ہے، ان کی مغفرت بھی کی جاتی ہے، ان کی بخشش بھی کی جاتی ہے، انہیں مقبول بندوں میں شمار بھی کیا جاتا ہے، ان کی ذات کو آنے والے لوگوں میں مشہور کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ اعمال کرنے والے بندوں کو مشہور فرماتا ہے اور ان کے اعمال کو مقبول فرماتا ہے۔ جس بندے سے خدا راضی ہو جائے
اس بندے کا مقام عام بندوں میں بلند ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لے، اس بندے کا مقام عام بندوں میں الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی دعوت پر لبیک کہا، حضور کے احکام کو قبول کیا، قرآن کے احکام کو مانا، اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کیا، مقام صحابیت حاصل ہوئی، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اپنی بے شمار نعمتیں نصیب فرماتا ہے، ان کی زندگی راحتوں میں ہوتی ہے، ان کے لیے دنیاوی اخروی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے حد و بے شمار ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو سابقین اولین میں ہیں، مہاجر و انصار ہیں، ان کی بڑی عظمتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جیسا کہ مجھے یاد ہے، ایک موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے آئے ان سے افضل وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، اور پھر ان میں افضل وہ ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، میدان بدر میں اپنی قوت و اپنی طاقت کے مظاہرے کیے، میدان بدر میں ثابت قدم رہے، میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فتح حاصل کی۔ وہ صحابہ ان تمام صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اور میدان بدر میں فتح حاصل ہونے کے بعد میں ایمان لے آئے۔ میدان بدر میں جو صحابہ شریک تھے، اکابرین فرماتے ہیں ان سے وہ صحابہ افضل ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور وہ عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین کا مقام الگ ہے، اور پھر جو ترتیب خلفائے راشدین کی ہے، اکابرین کی تحقیق کی روشنی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ ترتیب ہمارے اکابرین اور محققین نے بیان فرمائی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے آغاز ہی میں اسلام قبول کیا، ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بھلایا نہیں جا سکتا، انہیں جو تکلیفیں دی گئی وہ فراموش نہیں کی جا سکتی، انہیں جائیدادوں سے بے دخل کیا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان پر مصیبت و مشقت کے پہاڑ توڑے گئے۔ شیب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی سال تک اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود رہے، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ستانے کے جتنا بھی ستانا ہو سکتا تھا انہوں نے ستایا، جتنی حدیں تھی ستانے کی ان حدوں کو انہوں نے پار کیا، یہاں تک کہ اعلان نبوت کے 5ویں یا 6ٹے سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے تک، آپ کے ایمان لانے تک صرف 40 افراد یا 39 افراد ایمان والوں کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں۔
اس قدر اذیتیں دی گئی، اس قدر تکلیفیں دی گئی، اس قدر مارا گیا، ستایا گیا، اور مارنے والے ستانے والے باہر سے نہیں آتے تھے، خاندان والے ستاتے تھے۔ باپ ہوتا تو بیٹے کو تکلیف دیتا، چچا ہوتا تو بھتیجے کو تکلیف دیتا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات آپ کے چچا کے ذریعے ہوئے، آپ کی چچی کے ذریعے ہوئے، آپ کے کچھ اپنوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا، مگر اس کے باوجود صحابہ ڈٹے رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام تھے، امیہ ابن ابی خلف کے اشارے پر نوجوان بچے آپ کے گلے میں رسی باندھتے اور آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے۔ آپ کو چٹانوں سے تپتی ہوئی دھوپ میں برہنہ کر کے باندھ دیا جاتا، آپ پر کوڑے مارے جاتے، اس قدر تکلیفیں آپ کو دی گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو نہیں بھلایا جا سکتا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی شہادت کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ کیا اذیتیں تھیں اور کیا تکلیفیں تھیں، اس کے باوجود وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر اٹل رہے، مضبوطی کے ساتھ رہے۔ پھر یہی صحابہ ہے کہ اذیتوں کے بڑھنے کے بعد حضور کے فرمان کے مطابق حبشہ بھی ہجرت کیے، اور پھر مکہ واپس آئے، پھر حضور کے فرمان کے مطابق مدینہ ہجرت کیے۔ یہ ظلم کی داستانیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دین اور اسلام قبول کیا تو ان کے ایمان اور اسلام لانے سے جہاں حضور خوش ہوتے تھے، وہیں ان کے خاندان والے ان سے نفرت کرتے تھے۔ اس طرح کی اذیتیں دی جاتی کہ وہ مجبور ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں، مگر اتنی اذیتیں دی جانے کے باوجود ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا کہ اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنے ایمان نہیں دے سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ اور جب یہی انصار، جب یہی مہاجر صحابہ یعنی مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی کچھ وقت ان کو تکلیفوں میں رہنا پڑا، مگر جب مدینے میں صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر ان صحابہ نے مہاجر صحابہ کو سہارا دیا، اپنا بھائی بنایا، اپنا گھر دیا، اپنا کاروبار دیا، اور یہ دے کر خوش رہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کی ہے۔ اب بتائیں، ایمان پر اس قدر استقامت کے ساتھ رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا؟ معاذ اللہ۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، انہیں کم سے کم اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ایمان کس مقام پر پہنچا ہوا ہے، ان کا عقیدہ توحید و رسالت کتنا مضبوط ہے، ان کا دین سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ جنہوں نے اسلام اور ایمان کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو گئے، اپنے والدین سے دور ہو گئے، ان کی تجارتیں ان سے چھین لی گئی، ایمان لانے سے پہلے جو ان کی کیفیتیں تھیں، جو ان کا شوق تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔
ایک صحابی تو ایسے تھے جو صبح شام ایک ایک جوڑا کپڑے کا تبدیل کرتے تھے. ان کے ایمان لانے کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے جسم پر پہنانے کے لیے برابر کفن موجود نہیں تھا. سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیفیتیں تھی. آج بڑی آسانی سے لوگ ان پر تبرہ کرتے ہیں, ان پر سب و شتم کرتے ہیں, ان پر لعن طعن کرتے ہیں بڑی آسانی سے. کیا ان کی مشکلوں پر ہماری نظر نہیں؟ کیا ان کی مشقتوں پر ہماری نظر نہیں؟ جس تکلیف کے ساتھ انہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے, اس تکلیف کا ذرہ بھی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میں انہیں اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ دیکھیں کہ وہ قرآن کے کتنے خلاف ہیں. جو قرآن ان کی تعریف کر رہا ہو, والسابقون الاولون, کیا اس سابقون الاولون میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ یہ سابقون اولون میں وہی لوگ تو ہیں. قرآن بھی پڑھتے ہو اور قرآن کے خلاف گفتگو بھی کرتے ہو. اور کون ہے سابقون اولون میں آپ بتائیں؟ فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کو آپ اس میں شمار کریں گے؟ یہ سابقون اولون وہ ہیں جو آغاز اسلام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں. بڑی بڑی مصیبتوں اور مشقتوں میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو عرض کرنا یہ ہے, اور یہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص سے رہتے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جو مہاجر و انصار ہیں, جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی, آگے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کی, ان کے نقش قدم کو اپنایا, ان کے طریقے کو اپنایا, ان کے اصول کو اپنایا, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی جنت تیار کر دے گا. اور ایسی جنت انہیں عطا کی جائے گی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. عزیزان ملت اسلامیہ, تو عرض کرنا یہ ہے کہ جہاں تک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ان کی راہ پر چلنے والے جب جنتی ہیں تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا, ان کا کیا منصب ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کی جماعت میں اہل بیت بھی شامل ہیں. اہل بیت اطہار بھی مقام صحابیت سے سرفراز کیے گئے. اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ آپس میں ان کی محبتیں بڑی تھیں, ان کے تعلقات مضبوط تھے, ان کی فکر ایک تھی, ان کی عبادتیں ایک تھیں, ان کی اطاعتیں ایک تھیں, ان کا مرکز ایک تھا, ان کا نظریہ ایک تھا, ان کی سوچ ایک تھی, اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبتوں سے اپنا وقت گزارتے تھے. یہ تو بعض لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی شہرت کے لیے, اپنی تشہیر کے لیے اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے حالات بنا دیے کہ لوگ کشمکش کا شکار ہیں کہ کریں تو کیا کریں. میں ایسے لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کا ابتدائی دور پڑھ لیں
اور اس ابتدائی دور میں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ صحابہ نے دیا اور کیا مشقتیں اور کیا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہے، اس تعلق سے پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابہ کی عظمتیں بھی دل میں آئیں گی اور اہل بیت اطہار سے محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے قرآن مقدس میں بڑی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آپ اگر اس کی تفصیل قرآن کریم کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضور کی اطاعت کرنے والے، حضور کی اتباع کرنے والے اور دین اسلام کی خاطر اپنوں کے خلاف کھڑے ہونے والے، دین اسلام کی فتح کے لیے اپنوں پر وار کرنے والے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کو ہلاک کرنے والے، دین اسلام کے خلاف برا بولنے والوں کو ختم کرنے والی جماعت کا نام یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے رشتوں کو باقی نہ رکھا، کوشش کرتے رہے کہ ہمارے رشتہ دار بھی دولت ایمان سے سرفراز ہوں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل خانہ بھی، ہمارے آبا و اجداد بھی دولت ایمان سے سرفراز ہوں، کوشش کرتے رہے۔ مگر جب وہ وقت آیا کہ ایک دوسرے کے خلاف میں کھڑا ہونا تھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ والد مسلمان ہے تو بیٹا کفر میں ہے، بیٹا مسلمان ہے والد کفر میں ہے، چچا مسلمان ہے بھتیجا کفر میں ہے، بھتیجا مسلمان ہے چچا کفر میں ہے۔ اس طرح کی کئی رشتہ داریاں آمنے سامنے ہوئی، اور پھر جب میدان جنگ رہا تو رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا گیا، ایمان اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی اخلاص کی بنیاد پر رب قدیر نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، اور پھر سے کہوں کہ انہی صحابہ میں اہل بیت اطہار بھی موجود ہیں، اہل بیت رسول اللہ بھی موجود ہے۔ وہ کون ہیں انشاءاللہ ہم آگے اس کی تفصیل بیان کریں گے، کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت ہونے کا اعلان فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے درمیان میں جو محبتیں تھیں، ان کے درمیان میں جو اخوتیں تھیں، یقیناً تاریخ ایسی مثال کبھی دوسری پیش نہیں کر پائے گی۔ بڑی محبتوں کے ساتھ یہ آپس میں رہا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تھا، طویل حدیث پاک ہے، اس کا ایک قصہ ہے، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، جب حضور نے کئی باتوں کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام ان چیزوں کو عظمت و عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جن کی فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی، چاہے وہ کوئی چیز ہو۔
حضور نے فرمایا روٹی کی عزت کرو، صحابہ نے روٹی کی عزت کی۔ حضور نے فرمایا پانی ایسے ایسے پیو، صحابہ نے ویسے ہی پیا۔ حضور نے فرمایا کھانا ایسے کھاؤ، اتنا کھاؤ، صحابہ نے ویسے ہی کھانا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا بڑے بڑے مکانوں میں نہ رہو، ضرورت کے مطابق دنیا حاصل کرو، صحابہ نے وہی کیا۔ آپ دیکھ لیں جو بھی حضور نے فرمایا صحابہ نے وہی کیا۔ اب جب اتنی ساری باتوں میں اور تمام باتوں میں صحابہ حضور کے فرامین کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے صحابہ کرام نے کوئی معاذ اللہ غلط رویہ اختیار کیا یا ان کی تعظیم و تکریم نہ کی ہو؟ جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوئی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان تمام چیزوں کو اپنی پوری زندگی میں حضور کے فرمان کے مطابق اس کا خیال رکھا۔ جو چیز حضور کو پسند تھی صحابہ نے وہ پسند کی، جن چیزوں سے حضور نے کراہیت اختیار کی صحابہ نے اس سے دوری اختیار کی، جن چیزوں کو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب رکھا صحابہ نے اسے اپنا محبوب رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے میں کون سی چیزیں پسند فرماتے تھے صحابہ وہی کھانے لگے۔ ایک نئے نئے مسلمان ہوئے، کدو پیش کیا گیا، کہا کدو مجھے پسند نہیں، صحابہ نے تلواریں نکال لی، کہا یہ چیز حضور کو پسند ہے اور تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اونٹ کا گوشت رکھا گیا، آپ نے فرمایا میں اونٹ کا گوشت ناپسند کرتا ہوں۔ صحابہ نے شکایت کی کہ حضور آپ جس گوشت کو پسند کرتے ہیں عبداللہ ابن سلام ناپسند کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ یہ مجھے پسند ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور آپ کو پسند ہے تو آج سے مجھے بھی یہ پسند ہے۔ حضور نے جن غذاؤں کو پسند کیا، جن مشروبات کو پسند کیا، حضور نے جس لباس کو پسند کیا، حضور نے جو طریقہ پسند کیا، جب صحابہ کو وہ ساری چیزیں پسند ہے تو پھر اہل بیت اطہار کے تعلق سے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ الزام لگانا کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ یقیناً یہ بڑی معیوب بات ہے اور یہ صحابہ کی ذات پر الزام ہے۔ جو کدو کو پسند کریں حضور کی پسند کی وجہ سے، وہ صحابہ کو پسند نہ، وہ اہل بیت کو پسند نہ کریں، یہ کہاں تک ممکن ہے؟ اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صحابہ کرام نے حضور کی پسند کا ہمیشہ خیال رکھا، اور جب کسی چیز کو حضور نے پسند فرما لیا، اس سے اگر انہیں کراہیت ہوتی بھی تھی تو اس کراہیت کو پسند میں تبدیل کر لیا اور زندگی بھر اس پر قائم رہے۔ یہ نہیں کہ حضور کی حیات مبارکہ تک وہ چیزیں پسند رہی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی ان تمام چیزوں سے ویسے ہی تعلق باقی رہا، ان تمام چیزوں کو ویسے ہی پسند کرتے رہے جیسا حضور کے دور میں پسند کرتے تھے، اور انہی چیزوں میں اہل بیت اطہار بھی ہیں، ان کی ویسے ہی تعظیم کرتے رہے، ان کو اتنا ہی پسند کرتے رہے، ان کا اتنا ہی احترام کرتے رہے، ان کی ویسے ہی عزت بجا لاتے رہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طریقے سے محبت کرتا دیکھا صحابہ نے اہل بیت اطہار سے ویسے ہی محبت فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پھر سے کہتا ہوں ان کے درمیان تعلقات بڑے مضبوط تھے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد تعلقات کو خراب کرنے کی کوششیں کی گئی، اور کوششوں میں کوشش کرنے والے کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اس وقت تک ایمان کی کمزوری آ چکی تھی۔ زمانہ حضور سے جتنا دور ہوتا گیا اتنے ہی زیادہ بدعات خرافات جنم لیتے گئے، لوگ
اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کمزور بنا کر ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو تبدیل کرنے لگے، یہاں تک کہ آج نوبت یہ آ گئی کہ صحابہ کی محبت کی ایک جماعت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی ایک جماعت ہے، اور پھر جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایمان میں نقص پیدا کرتی ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے، ممکن ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی وجہ سے کہیں ہمارا ایمان غارت اور کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اس بات پر غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگلی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، واقعات پیش کرتے ہوئے، صرف زبانی دعوے نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار نے، اب اگر ہم اس گفتگو کا آغاز کریں مولا علی سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، حسنین کریمین سے، پھر ان کی اولاد سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہم آپ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے یہ صحابہ سے محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو برا بھلا کہنے والوں سے یہ نفرت کرتے تھے اور ان کو روکا کرتے تھے۔ شمع رسالت کے پروانوں، جس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کے فضائل بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ باتیں اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاکیزہ بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے گھر والوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ان سے ہر قسم کے عیب کو رب نے دور فرما دیا، یا ہر وہ چیز جو عیب بن سکتی تھی، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں، جو عیب بن سکتی تھی، ان تمام چیزوں کو ان سے دور فرما دیا۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، مگر اکابرین کے نزدیک دنیا سے محبت کرنا عیب ہے۔ جب دنیا کی بات ہوتی ہے تو دنیا میں رہنے والی تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ دولت رہے، زمین و جائیداد رہے، عہدہ رہے، حکومت رہے، شان و شوکت رہے، بہترین مکانات، بہترین محلات رہے، بہترین سواریاں رہے، یہ سب کچھ دنیا میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے بندے کے اندر آخرت سے بے رغبتی پیدا ہو جائے وہ دنیا ہے۔ بعض اکابرین نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ جو چیز تمہیں خدا کے یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں کتنے ہیں اور ہم آخرت کی کتنی فکر میں ہیں۔ سارا دن ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں، اور پھر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی سے کم بھی نہیں سمجھتے۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا نہیں ہے۔ وہ دنیا میں رہتے تھے مگر دل میں دنیا نہیں رکھی۔ اسی لیے تاریخ بتاتی ہے جتنا آتا تھا سب لٹا دیتے تھے اللہ کی راہ میں، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ زیادہ بچا کر نہ رکھتے تھے،
کبھی کبھی تو خود بھوکے رہتے تھے، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلا دیتے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ سینکڑوں احادیث ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، جب اہل بیت اطہار کی فضیلت ہم بیان کریں گے اس حوالے سے آپ کے سامنے ضرور گفتگو کرنے کی، سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اہل بیت اطہار کی ایک شان یہ بھی ہے کہ نمازوں میں ان پر درود پڑھا جاتا ہے، اور جب بھی درود پڑھا جاتا ہے بغیر ان کا تذکرہ کیے وہ درود ہمارا مکمل بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ نماز میں درود ہو یا کوئی اور درود ہو، بغیر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیے ہمارا وہ درود مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اہل بیت اطہار کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، اور صدقہ انہیں دیا نہیں جاتا، نہ زکوٰۃ انہیں دی جاتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور ان احادیث میں حضور نے اپنے اہل بیت اطہار کی شان اور ان کے مقام کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام کون ہیں، اس حوالے سے بھی احادیث کا انبار ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں سب سے صحیح بات یہ جس میں میں واقف ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس کی حالت ایمان میں نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اسلام ہی پر ان کا انتقال ہوا، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، میرے ساتھیوں کے سلسلے میں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میرے ساتھیوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے بعد تم ان کو نشانہ نہ بناؤ، ان سے محبت در حقیقت مجھ سے محبت کا نتیجہ ہے، اور ان سے بغض مجھ سے بغض کی وجہ سے ہے، اور جو ان کو تکلیف دے گا تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے، یعنی اس کو اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے سنن میں اصحاب نبی کو گالی دینے کے حوالے سے، برا بلا کہنے کے حوالے سے جو باب آپ نے باندھا ہے اس میں آپ نے نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ جب کبھی موقع بنے گا صحابہ کے تعلق سے احادیث پیش کرنے کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی سینکڑوں احادیث ہے آپ کے سامنے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج میرا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو محبتیں ہیں، یقیناً ان محبتوں کا تذکرہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دور میں جو حالات ہمارے سامنے پیدا کیے گئے ہیں، ان حالات کو حدیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ایک مومن کا دل یہی کہے گا کہ ان کی باتیں سننے سے بہتر ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو، ہر طرح کی ملامتوں کو، ہر طرح کے جادو کو ہم سے دور فرما دے۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ایمان پر استقامت عطا فرما،
ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، کل بروز قیامت اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔